بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے 5۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو کہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور پھر 2 دن کے لیے وہ وزیر قانون بھی بنے تھے جب انہوں نے ادھم مچایا تھا، انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کپتان کی کرپشن کا۔ یہ کیا چکر ہے؟ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں بھائی، بڑے سیاسی دھماکے ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس میں ایک بہت ہی دبنگ فیصلہ کر لیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی سابق اہلیہ کے گھر کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ قوم یوتھ کیا صورتحال تماشا بنا رہی ہے نئے وزیر اعظم کے خلاف، اپنا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جناب ساتھ یہ بھی بتانا ہے آپ کو کہ یہ جو مداخلت اور سازش، یہ قوم یوتھ نے جو اپنا الگ سے، وہ آپ کو پتہ نا قوم یوتھ الگ ایک عجیب قسم کے فلاسفر ہیں، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے یہ آ جائیں ہم اسی بات پر کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر اجلاس ہوا، لیکن ان ساری خبروں سے پہلے میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل ہے 16 اپریل میں اجلاس بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا۔ وہ قاسم سوری صاحب نے جو اجلاس 22 تک ملتوی کیا تھا، اب میرا خیال ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے اپوزیشن والے، ان کو وہاں فوری سٹے تو نہیں ملا، لیکن انہوں نے اس کا جو ہے نا نوٹسز بھیج دیے ہیں۔ تو اب پہلے 16 کو تھا تو 16 سے 22 کو کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ کل بلا لیا گیا ہے، اور سپیکر کا انتخاب ہوگا، اور قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد آئے گی۔ اور میری یہ بھی پریڈکشن تو خیر تجزیہ کار کو نہیں کرنا چاہیے، میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ قاسم سوری صاحب استعفیٰ دے کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ عدم اعتماد کو فیس کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ ان کے لیڈر کے بس کی بات ہے اور نہ ان کے بس کی بات ہے۔ یہ استعفیٰ دے کے اسی طریقے سے نس جائے گا، اور ان کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسپیکر جو کہ کہا جا رہا ہے، قوی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اور وہی بنیں گے، اور وہ کل قومی اسمبلی کے اسپیکر بنیں گے۔ اور پھر ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہو سکتا ہے انتخاب ہو ہی جائے، کیونکہ وہ سنا ہے کہ مولانا صاحب کو دی جا رہی ہے ڈپٹی اسپیکرشپ قومی اسمبلی کی۔ جی بڑی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری سامنے آئیں گی۔ اور کل ہی پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس آئے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کا ابھی میں دوست محمد مزاری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کل ہر صورت میں انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس طرح سے ہوا اور سموتھ پروسیس چلا، اور چودھری پرویز الہی نے پھر کوئی بھنڈ نہ مارا اور پھر کوئی غلاظت نہ کی، تو کل شام تک آئی تھنک کہ حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ مائی ہاؤس، ٹارگیٹنگ مائی چلڈرن اور اینٹی سیمیٹک ابیوز آن سوشل میڈیا، اٹس آلموسٹ لائک آئی ایم بیک ان 90s لاہور، اور لگایا ہے ہیش ٹیگ پرانا پاکستان۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر وہ ہو رہا ہے، یہ میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں لاہور میں 90s والے پاکستان، پرانے پاکستان میں واپس چلی گئی ہوں۔ ٹھیک، ان کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے کہ جی دیکھیں، آپ کے جو ایکس شوہر نامدار ہیں وہ اس طرح سے کریں گے تو اس طرح سے ہوگا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کو کوئی سپورٹ کروں، ان کے گھر پہ کیوں ہو خام خواہ پروٹیسٹ۔ لیکن دیکھیں، وہ آپ اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں، زیک گولڈ سمتھ کو، کہ جو ادھر پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، وہ مداخلت نظر نہیں آتی یوتھیوں کو۔ آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جو پھر یہاں پہ دھرنے میں آ کے اور کنٹینر پہ کھڑے رہے والد کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو بھی سمجھائیں، اپنے ایکس شوہر نامدار کو، کہ جب آپ وہاں پہ جا کے ایون فیلڈ کے سامنے مظاہرہ کروائیں گے، بدتمیزیاں کروائیں گے، اور وہاں پہ ان کے دروازوں کو لاتیں مروائیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے دروازے پہ بھی لوگ آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے،
تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کا اس وقت کیا تعلق تھا، باقی بھی خواتین ہیں نواز شریف صاحب کی فیملی کی، ان کا کیا تعلق تھا. تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا. تو اب یہ جو شیشے کے گھروں میں اب ایک فیصلہ، ایک لمٹ ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں نے کر لیا ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جیسا نفیس بندہ، اس نے بھی اٹھ کے اس بڈھے کی چھترول کر دی کہ جس نے اسے بہت ہی ماں بہن کی ننگی گالی دی. کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ ہمارے دوست ہیں عادل شاہ صاحب، انہوں نے وہ پشتوں میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ کسی سے آپ یہ ٹرانسلیشن کروا لیں اس لفظ کا جو اس بوڑھے آدمی نے ان کو کہا، نور عالم خان صاحب کو، اور ان کو اس بات پر خیبر پختونخوا میں قتل ہو جاتے ہیں. اور بالکل ویسے ہی ہے. اب میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جو قوم یوتھ اور یوتھیا ہے نا، یوتھیا جب تک یوتھیا کے سامنے ریٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا اتنے تک یوتھیا نہیں یوتھیا سمجھ رہا ہے میں 2013 اور 14 میں ہوں. بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ یتیم ہو چکے ہیں. یہ بہت میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا آرام کریں. آپ کیا اچھل کود کر کے پورا انتشار پھیلا رہے ہیں؟ فساد فی الارض نہ کریں، تماشا نہ بنائیں. اگر تماشا بنائیں گے آپ کو اس کا ڈبل جواب ملے گا. یہ آپ یاد رکھو، یہ وہ والی بات نہیں ہے. آ جائیں جناب. اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے صحافیوں سے گفتگو کے وقت کہ بالکل ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ خان صاحب نے صرف وہ سنا تھا کہ وہ جو ہار بیچا ہے زلفی بخاری صاحب کے تھرو، اور وہ 18 کروڑ کا بیچا ہے. کہتے ہیں صرف ہار نہیں بیچا بلکہ انہوں نے توشہ خانے سے گھڑی بھی لی ہے، وہ بھی بیچی ہے، اور انگوٹھی ہے وہ بھی بیچی ہے. اچھا پھر چالاکی یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے توشہ خانے کے قوانین بدلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قوانین بدل کے یہ لے لیتے تھے لاکھوں میں، بیچتے تھے کروڑوں میں. اب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے گھڑی اور ہار پہلے خریدے پھر بیچ دیے. اصل کہانی یہ نہیں. عمران نے وہ گھڑی اور ہار کتنے میں حکومت سے خریدے اور کتنے میں بازار میں بیچ دیے، اصل کہانی یہ ہے. اور وہ تحائف خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اصل سوال ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی تنخواہ کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں. تو بات بالکل ٹھیک ہے، کہاں سے پیسے آئے؟ اور یہ جو خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، سر آپ تو کہتے ہیں جناب مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. تو جس انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو توشہ خانے کی گھڑیاں، ہار اور انگوٹھیاں بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس لیے؟ اب فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کون سی معیوب بات ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کپتان کو کیسے عظیم ساتھی ملے ہیں. یا تو انہوں نے ان کی عظمت کا اظہار ہے، وہ جان بوجھ کے کپتان کو کہتے ہیں کہ ان کو ہم کنویں میں اینڈ تک پھینک کے آئیں گے. پہلے کھائی میں تو پھینکا ہوا ہے اور اینڈ تک پھینک کے آئیں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا، خریدا بھی ہے توشہ خانے سے، تو ان کی اپنی پھر ہو گئی، پھر انہوں نے جا کے بیچ دی. اس کا مطلب ہے انہوں نے مور تصدیق ثبت کر دی شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کے الزام پر کہ جی بالکل عمران خان صاحب نے وہ خریدی ہیں. واردات کیسے ڈالی جاتی ہے؟ واردات یہ ڈالی جاتی ہے کہ عام طور پہ اب وہ سامنے آ جائیں گے، وہ سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں گے، لیکن واردات یہ ڈالی جاتی ہے کہ آپ ہار لے لو، خرید لو، ہار کہیں سے تحفے میں ملے، وہ ہار خرید لو 7-8 لاکھ میں، جا کے بیچ دو 8 کروڑ میں. آپ استادیاں دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ کاریگریاں دیکھ رہے ہیں نا، آپ ہنرمندیاں دیکھ رہے ہیں. آپ وہ گھڑی وہ توشہ خانے سے اٹھا لو 5 لاکھ کی، جا کے بیچ دو 10 کروڑ کی. سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح سے انگوٹھی لے لو 3 لاکھ کی، جا کے بیچ دو 5 کروڑ کی. تو یہ گفٹ کیوں؟ سر آپ تو کہتے تھے کہ میں تو بڑا پارسا آدمی ہوں، مجھے تو اللہ نے ہر ایک چیز دی ہوئی، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو آپ لوگوں کے لیے دکھی ہوں، میں تو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. تو سر جب آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہے؟ جب آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جب آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے دکھی ہیں، تو پھر اس ہار کی، گھڑیوں کی، انگوٹھیوں کی یہ ضرورت آپ کو کیوں پیش آ گئی؟ آپ ادھر سے آپ نے کارروائی کی کہ آپ 4-5 لاکھ 6 لاکھ کی لیں اور جا کے 18 کروڑ کی بیچ دیں. یہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو پارسا تھے نا، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بڑے صاف چلے، شفاف چلے، آپ نے صاف چلائی، شفاف چلائی. وہ کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے؟
وہ کیوں آپ کو ان ہاروں کی ضرورت؟ اچھا اگر یہ توشہ خانے میں ہار، یہ عجیب و غریب، پہلے قانون بدلا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اس طرح سے نہیں، قانون بدلا اور جناب یہ 50% سے بھی آپ کم پہ ہو گیا ہے خیر سے ماشاءاللہ، اور آپ اس میں اپنی قیمت طے کرو اور اپنے جناب وہاں سے وہ جو ہے نا خریدو۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہار واقعی 18 کروڑ کا ہے جو کہ اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ 7 لاکھ میں خریدیں اور 18 کروڑ میں جا کے بیچ دیں؟ اگر وہ بیچنا ہی ہے تو پھر اسے 18 کروڑ میں بیچیں اور قومی خزانے میں آپ جمع کروائیں۔ پہلے آ کے آپ نے 23 لاکھ کی بھینسیں بیچی تھیں اور آپ بڑے ہیرو بننے کے چکر میں کہ دیکھیں جی وہ تو بھینسوں کا دودھ پی رہے تھے اور ہمارے پاس تو غریبوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، اور یہ بھینسوں کا خالص دودھ پی رہے تھے، اس وجہ سے میں نے وہ بیچ دی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اتنے ہیرو بنے تو اب آپ 7 لاکھ پہ وہ ہار خرید کے 18 کروڑ کا بیچ رہے ہو، تو آپ اب بھی وہ ہیرو بنے نا، وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کروائیں۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ 7 لاکھ کا یا 4 لاکھ کی چیز یا 5 لاکھ کی مجھے آپ کو کسی بھی پاکستانی کو خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے، پھر وہ توشہ خانے سے صرف آپ کو کیوں ہونی چاہیے، یا پنکی پیرنی صاحبہ کو کیوں ہونی چاہیے، یا زلفی بخاری صاحب کو کیوں ہونی چاہیے، ان کو کیوں ہونی چاہیے؟ پھر سب کو ہونی چاہیے نا۔ یا پھر ایسا ہو کہ توشہ خانے کے جو گفٹ ہوں ان کی بولی لگے، ٹھیک ہے نا، پوری ان کی بولی لگے، وہ بولی وہ کہ جی توشہ خانے کی گفٹ ہیں، بڑے بڑے جیولرز کو بلایا جائے، بڑے بڑے تاجروں کو بلایا جائے، آپ جی اوپن بولی دو، ٹھیک ہے نا، بیڈنگ ہو، وہ کوئی 18 کروڑ کی دے، کوئی 20 کروڑ کی، جو سب سے بڑی بولی دے 30 کروڑ کی دے، 40 کروڑ کی دے، جتنے کی وہ بولی دے، وہ بولی اس کو وہ ہار اس کو بیچ کے یا گھڑی یا جو بھی گفٹ ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے قومی خزانے میں جمع کروائے جائیں۔ اسی طرح سے ہر سال میں 1 دفعہ یا 2 مرتبہ ان کی پورے جتنے بھی گفٹ آئیں وہ ٹی وی کیمروں کے سامنے ان کی بولی ہونی چاہیے، اور جو بھی تاجر بڑے بڑے آ کے بولی لگائیں، بھلے وہ تاجر نہ ہو، کوئی اور بھی امیر آدمی لینا چاہیں بولی لگائیں، اگر وہ کروڑوں کی بولی لگائیں، کروڑوں روپے اربوں روپے جمع ہو اور وہ قومی خزانے میں جمع ہو۔ یہ کیا طریقہ کار اور ڈرامہ بازی ہے کہ آپ 4 لاکھ میں اس کو خرید لیں اور باقی جا کے باہر 20 کروڑ کا بیچ دیں؟ تو یہ قوم یوتھ کو اس ڈرامے بازی کا چونا لگائیں، کوئی اور اس پہ نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ والی بات صورتحال یہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جناب آپ آ جائیں کہ فارن فنڈنگ کیس، اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک دبنگ فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب اس کی سماعت اب روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب قوم یوتھ کے مالشیا پالشیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ جو ریٹائرڈ عسکری یوتھی ہیں نا وہ ویسے ہی فارغ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ان یوتھیوں سے بھی فارغ ہیں جو ریٹائرڈ عسکری یوتھی ہیں۔ وہ بھی کچھ ٹویٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ میں نااہل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک بھائی، آپ پہلے سے نااہل تھے، یہ فارن فنڈنگ کا اب تک کا فیصلہ نہ ہونا یہ رعایت تھی، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکا، الیکشن کمیشن کیوں چپ سادھ کے بیٹھا رہا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور اب بھی اگر دیر ہوتی ہے، اب بھی دیر ہوتی ہے، اب تو ان کو ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، عدالت عالیہ نے حکم دیا ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرو، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی روزانہ کی بنیاد پہ، یہ روزانہ کی بنیاد پہ جب پیناما کے کیس کی ہو رہی تھی سماعت، اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ سرکار اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور یہی تو مکافات عمل ہے۔ تھوڑا حوصلہ تو رکھیں کہ کس طریقے سے آپ تا حیات نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ قوم یوتھ کی چیخیں تو ابھی نکلیں گی، یہ جمعہ 8 دن تو ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور نئے وزیر اعظم کے خلاف جناب انہوں نے ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے ہیں، اور نئے وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے اب یہ قوم یوتھ ایک تصویر چلا رہی ہے۔ میں اب بھی کہوں گا کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے کوئی 4 روپے 85 پیسے، حالانکہ یہ پچھلے فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ میں ہونی تھی۔ ابھی تو وزیر اعظم کی کیبنٹ بھی نہیں بنی، وہ بھی آج شام یا صبح بن رہی ہے، تو اس بیچارے پہ ڈال دو آپ۔ اور پیٹرول کہہ رہے ہیں کہ نیپرا نے اتنا مہنگا کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ کیسے آپ نے پیٹرول کو روکا تھا اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ تھا میری حکومت نہیں رہنی اس میں، لیکن چونکہ میں تنقید کرتا رہا مہنگائی پر پچھلی حکومت پہ بھی، میں اس حکومت پہ بھی کروں گا۔ اب بھی نہیں،
ابھی تو 2 دن ہوئے، ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے. یہ تو کوئی آپ کا کوئی سٹیپ بھی ہو تو اس حساب سے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کی کیبنٹ بھی نہیں بنی، ابھی تو 4 دن پہلے آپ منتخب ہوئے ہیں. ٹھیک، لیکن آپ آئے تھے شارٹ ٹرم کے لیے، یہ آپ کو پتہ تھا. جو نون لیگ کے دوست ہیں وہ سن لیں، جو نون لیگ ہے وہ سن لے، جو حکمران ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، بہت محنتی انسان ہیں، بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ سن لیں. 6 مہینے میں بھی کوئی ریلیف نظر نہ آیا تو تنقید عوام آپ پہ کریں گے، ہم لوگ بھی آپ پہ تنقید کریں گے، سوال اٹھیں گے. ابھی والی بات نہیں ہے. قوم یوتھ کی حالت یہ ہے کہ یہ ڈھول پیٹنے میں اتنے ماہر ہیں اور اتنے پروپیگنڈا مشینیں ہیں. میں نے کہا نا، بائبل بھی زندہ ہو جائے تو وہ بھی ان کو دیکھ کے مر جائے گا کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں. پروپیگنڈا میں اس طرح کی جھوٹ کی یہ ملاوٹ کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے جناب، یہ دیکھیں کہ فرسٹ 3 days پرفارمنس آف شہباز شریف. ٹھیک ہے، اور نیچے پھر پوائنٹس بنائے. تنخواہ میں 10% اضافے کا اعلان کر کے یو ٹرن لے لیا. وہ تنخواہ میں جو اضافہ انہوں نے کیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. قوم یوتھ کے بے عقلو، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. جو مزدور کی تنخواہ کم از کم 25,000 کی تھی، جو پینشن بڑھائی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. رمضان میں یہ حالت ہے جھوٹ کی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا، اس کے بعد جناب نواز شریف اور اسحاق ڈار کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ، تو کیوں نہ ملے ڈپلومیٹک پاسپورٹ؟ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. 3 گھروں کو کیمپ آفس قرار دے دیا گیا. 3200 اہلکار تعینات جاتی عمرہ. اب آپ اندازہ کریں، جاتی عمرہ میں انہوں نے 3200 پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں. ہمارے دوست ہیں مبشر زیدی صاحب، ڈان پہ وہ انٹرویو اپنا پروگرام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. 2 اور بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، وسعت اللہ خان صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور 3 لوگ مل کے پروگرام کرتے ہیں. تو وہ ڈان پہ پروگرام کرتے ہیں اپنا، اور مبشر زیدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اسی سلسلے میں، یہ 3200 اہلکار. اس کے بعد ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بریف کیا اور مبشر زیدی صاحب نے پھر ری چیک کیا. انہوں نے معافی مانگی، معافی کا ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ ان کا موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے معذرت کرتا ہوں، بالکل یہ معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے ری چیک کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یوتھیوں نے اس کو وہ پھیلانا شروع کر دیا، وہ آج تک قبر تک اس کو نہیں چھوڑیں گے. یوتھی اس طریقے کی ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بند. ٹھیک ہے نا، اپنے صحافیوں کو تو بوفے ڈنر کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں لنگر خانے اور احساس پروگرام یہ بند ہیں. اس کی بھی آج تردید آ گئی ہے، حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی بند نہیں ہوا، اسی طرح چلے گا. جو کہ اس طرح کے پروگرام ہیں وہ اسی طرح چلیں گے. اب آپ یوتھیوں کا انداز دیکھیں جھوٹ بولنے کا. رمضان کا مہینہ ہے اور یوتھیے جھوٹ بولنے کے اتنے ماہر ہیں، فوٹو شاپ کے اتنے ماہر ہیں. اب کتنے وہ اسی طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں. اب آ جائیں جناب اس پر کہ یوتھیوں نے کیا کہا. یوتھیوں نے یہ انٹرفیرنس اور سازش. کل ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی نا جنرل بابر افتخار صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. ہاں مداخلت ہوئی ہے تو اس کی ذرا لینگویج ٹھیک نہیں تھی تو اس کو ہم نے جو ہے نا اسی طریقے سے احتجاج کر دیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مداخلت سازش سے اوپر ہوتی ہے. اب میرے سامنے ایک پریس ریلیز ہے فارن آفس کی، پاکستان کے فارن آفس کی. وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نوٹڈ ود سیریس کنسرن the recent tweets by President Ashraf Ghani, which are a clear interference in Pakistan's internal affairs and hence unwarranted. We believe that such statements are not helpful to the promotion of good neighboring relations between the two countries. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹ کیے تھے کچھ اشرف غنی صاحب نے، اور یہ 27 جنوری 2020 کی پریس کانفرنس ہے، پریس ریلیز ہے. ٹھیک ہے، فارن آفس کی طرف سے. اچھا، اب آپ خود بتائیں، یہ صورتحال ہے انٹرفیرنس کی. انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح کی کہ جناب انہوں نے ٹویٹ کی تو انہوں نے ہمارے ذاتی معاملات میں انٹرفیرنس. ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا اور انڈیا کی صلح کروا دوں گا اور مسئلہ کشمیر حل کرا دوں گا. انڈیا نے دوسرے دن ہی بلکہ اسی دن ہی ایک بیان جاری کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. ٹرمپ کو کس نے حق دیا ہے ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیرنس کرنے کا؟ مداخلت کا کس نے حق دیا ہے؟ تو یہ مداخلت ہوتی ہے.
اتنی ہی مداخلت ہوتی ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی رہتی ہے، اور اس کا ازالہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں فارن افیئرز ایک پریس ریلیز جاری کر دیتا ہے یا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے۔ اب یہ 2 دن پہلے کوئی پاکستان سے مطالبہ ہوا، امریکہ نے اور انڈیا نے اکٹھے کھڑے ہو کے کہا کہ جی پاکستان اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے روکے، تو اب یوتھیوں نے کہنا شروع کر دیا اوہ ڈو مور آ گیا۔ پھر فارن افیئرز میں اس نے تردید کر دی، اس نے کہا کہ جی انہوں نے ان کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا اور تردید کر دی۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی زمانے میں اسی طرح سے ہوتا رہا ہے۔ ٹرمپ بہت سخت ٹویٹس کرتا رہا ہے، اور ادھر سے بھی اسی طرح سے فارن افیئرز کرتا رہا ہے، فارن افیئرز کا کام ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ملیحہ لودھی صاحبہ جو کہ آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ میں بھی رہی پاکستان کی سفیر، اور امریکہ میں بھی رہی پاکستان کی سفیر، وہ خود بتا بھی رہی ہیں وہ اس انٹرفیئرنس کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں، یہ ذرا آپ خود سن لیجئے، پھر یوتھیوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاک فوج کے ترجمان نے یہ تو کہا کہ سازش کا لفظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا مداخلت ہوئی ہے۔ لیکن جو میجر جنرل بابر افتخار نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی وہ جو مداخلت کی بات ہے وہ اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ جو ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے وہ نہیں یوز ہونی چاہیے تھی۔ کتنا یہ بیانیہ آپ پی ٹی آئی کا درست ہے کہ جی وہ جو مداخلت کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہوئی ہے، وہ تو آج ثابت ہو گیا کہ وہ ہوئی ہے؟ دیکھیں مداخلت کا معنی کیا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے مداخلت اور سازش میں، بیکاز اس دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، بہت گیپ ہے۔ تو مداخلت تو دیکھیں یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کم از کم میں جب امریکہ میں سفیر تھی تو اس زمانے میں امریکہ کا بہت دباؤ ہوتا تھا ہمارے پہ، ہمارے جوہری پروگرام پہ، تو وہ بھی تو مداخلت تھی نا، کہ یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ تھا، یہ ہمارے خطے کا اور ہماری سیکیورٹی ایشو تھا، تو وہ تو کہتے رہتے تھے ہمیں کہ جی آپ یہ نیوکلیر پروگرام کیوں کر رہے ہیں، بند کریں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی مداخلت تھی، لیکن ہم نے ایک نہیں مانی ان کی، اور یہ تو ہماری مرضی ہے کہ جہاں ہمارے اختلافات ہیں امریکہ کے ساتھ ہم اپنے مفاد کے مطابق جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی ہم اگری نہیں کرتے آپ سے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے اگر مداخلت تھی تو مجھے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اتنی دیر کیوں لگائی تھی پھر اس مداخلت کا جواب دینے کے لیے، کہ ہفتے گزر گئے، اور اس وقت اگر سفیر نے یہ نہیں سمجھا مناسب کہ وہ خود بھی اس کا جواب دے سکتا تھا نا اسی وقت۔ میں نے تو بہت دفعہ دیا، میرے بھی یعنی کہ ایکسپیرینس میں یہ ایپیسوڈز آئے۔ دیکھیں میں اس وقت تھی امریکہ میں جب ہمارے پہ جوہری سینکشنز لگے، میں امریکہ میں تھی جب 9/11 ہوا، میں امریکہ میں تھی جب ہمارے جو اختلافات تھے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، وہ کافی یعنی کہ اس پہ ہماری کافی ڈس ایگریمنٹس ہوتی تھیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور اگر سازش کوئی کر رہا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی سفیر کو بلا کے وہ بتائے گا کہ سازش تو ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے نا، تو کوئی بلا کے تو نہیں بتاتا کہ ہم سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اس بیانیہ کو چھوڑ دے اور کیمپین ایشوز کی طرف توجہ دے۔ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اس بیانیے کو چھوڑ دے اور وہ کمپین ایشوز کی طرف توجہ دے۔ اور واقعی ملیحہ لودھی صاحبہ نے بہت ہی سیزنڈ سفارتکار ہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر سازش ہوگی تو وہ آپ کے سفیر کو بلا کے سازش کریں گے، وہ تو خفیہ کریں گے سازش، وہ سفیر کو بلا کے کہیں گے کہ ہم سازش کر رہے ہیں، کون سی سازش ہوئی ہے، کون سی مداخلت ہوئی ہے۔ لیکن قوم یوتھ جو عقل سے عاری مخلوق ہے وہ اینڈ تک یہی کہتی رہے گی جناب سازش ہوئی ہے۔ بہت جلد اس سازش کا بھی بھرکس نکلنے والا ہے کہ جب اس سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید صاحب بھی آنے والے ہیں، اس سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وہ صاحب بھی آنے والے ہیں جنہوں نے ڈی کوڈ کیا تھا اس مراسلے کو، جی ہاں وہ تو کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے نا، جنہوں نے اس مراسلے کو ڈی کوڈ کیا تھا وہ بھی آنے والے ہیں، اور پھر بہت بڑے پول کھلنے والے ہیں، بہت بڑی انکوائریاں ہونے والی ہیں۔ قوم یوتھ ذرا حوصلہ رکھیں، کیوں آپ کو اتنی زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ ابھی سے کیوں آپ نے ٹکریں مارنا شروع کر دی ہیں؟ ان ٹکروں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا ابھی فی الحال چل کریں، ابھی کچھ نہیں ہونے والا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی اطمینان رکھیں، چل کریں، ابھی کوئی الیکشن نہیں کروانے جا رہا،
الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا جب یہ ہوگا صورتحال جب وہی اکتوبر نومبر میں یا پھر اگلے وہی اگست میں یا ستمبر میں جس طریقے سے بھی، تو یہ بات نہیں ہے کہ اب اگلے مہینے ہی الیکشن ہو جائیں گے. یہ صورتحال بہت ڈیفیکلٹ ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب کو. ابھی تو آپ بہت بڑے بڑے سیاسی دھماکے دیکھیں گے 2 4 6 روز 8 10 روز میں 15 20 روز میں مہینے میں. ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا باقی ہے. آپ تھوڑا سا حوصلہ تو رکھیں. قوم یوتھ کا تڑپنا، قوم یوتھ کا پھڑکنا، یہ سارے دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا. تڑپنا پھڑکنا، پھڑک کر تڑپنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شاید سے معذرت کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.